آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا۔ جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ ٹی وی پر۔ آپ اللہ کے ولی کامل قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین ولی کامل حضرت خالد ظفر قدوائی رحمۃ اللہ تعالی چشتی نظامی کے مزار نور پہ حاضر ہیں، پیر محل ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر حاضر ہیں، اور مقتدر علماء کرام ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ میری دائیں جانب جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب، قبلہ سوال میں نے پیش کر دیا، اس پہ روشن ڈالیے گا۔ قاری صاحب دیکھیے، ابھی بیان ہوا کرامت کی شرعی حیثیت کے، ٹھیک ہے ایک بات ذہن نشین رہے کہ کرامت برحق ہے، جی قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک، انکنڈیشنل، علی الاطلاق اگر کوئی کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اسٹیبلش ہو گئی۔ اوکے، علی الاطلاق اسپیسیفک اگر کسی شخص کی کرامت کا کوئی انکار کرے تو کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی کی بھی نہ مانے، اوکے، لیکن کرامت کا اگر انکار کرے گا تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ اگلی بات سنیے، جو بات سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی باوجود ہے کہ کرامت برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ کرامت ہوگی تو ولی ہوگا، کرامت نہیں ہوگی تو ولی نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ پروپیگنڈا لانچ کیے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا کی مشینری، ان کا رخ صرف اس طرف ہے کہ وہ کرامات کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ جی جی، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی نہ مانو کرامت کو، تم نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم ولیوں کو کرامت کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم ولیوں کو ولی نبی کے دین پر استقامت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ، ہم غوث پاک کو غوث پاک مانتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے مدرس ہیں، سب سے بڑے مبلغ ہیں، سب سے بڑے مصلح ہیں، اور سب سے بڑے مجدد ہیں اپنے دور کے۔ اللہ اکبر، ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں، ہم ولیوں کو کرامت کی وجہ سے تھوڑا مانتے ہیں۔ ہاں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہے معیار ولایت کا، جو اس پر پورا اترے گا وہ ولی ہوگا۔ کرامت معیار ولایت نہیں ہے۔ حضرت ابھی پروفیسر صاحب نے ایک جملے کہے تھے، حضرت بائی یزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس کوئی بندہ گیا تھا بیعت ہونے کے لیے، تو آپ نے فرمایا بھی اتنی جلدی کیا، پہلے یہاں رہو نا، ہمیں دیکھو نا، جانچو پرکھو، ہمارا جائزہ لو کہ ہم اس قابل بھی ہیں یا نہیں۔ کاش آج کے پیر بھی آنے والوں کو یہ کہیں کہ پہلے ہمیں دیکھ تو لو، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، پہلے ہمیں تو دیکھ لو کہ ہم اس قابل ہیں بھی یا نہیں۔ جلسوں میں نہیں کہنا کہ کون بیعت ہونا چاہتا ہے۔ جی ہاں، وہاں اعلان کریں کہ جناب ایک دوسرے دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ لو، جی، کپڑیاں تے ہاتھ رکھ لو۔ شریعت کا اصول یہ ہے جو اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کر دے وہ ویسے ہی نااہل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو خود اپنے آپ کو پیش کرے۔ اب اصول بات یہ ہے ہمارا، چونکہ یہ لہجے کی تلخی اس لیے ہے کہ ہمارے پاکیزہ مسلک جو ہے نا اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا اور اس پر گدے چھوڑ دی گئی ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ٹھیک، سچے لوگوں کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب وہ آخری بات یہ ہے کہ حضرت بھائی یزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس آیا بندہ، کہا جی میں بیعت ہونے کے لیے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے ادھر رہو، ہمیں دیکھو، ہمارا سفر، حضر، خلوت، جلوت، مجلس، تنہائی، دیکھو کہ ہمارا مزاج کیا، رویہ کیا ہے، ہم اس قابل ہے کہ نہیں۔ وہ 1 مہینہ رہا، مہینے کے بعد اس نے چپکے سے گٹھڑی بغل میں دبائی اور نکل رہا تھا تو آپ کی نظر پڑ گئی، اور ویسے بھی اللہ کے ولی کی نظر سے کون بچ سکتا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فرمایا انہوں بیلی نو بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آیا۔ آپ نے فرمایا تو تے بیعت ہونے واسطے آیا سے، کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بیعت نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں نہیں ہونا؟ انہوں نے کہا جی بس نہیں ہونا۔ جی، آپ نے فرمایا اس طرح تو ہم جانے نہیں دیں گے جب تک بتائیں گے نہیں، پہلے بتاؤ کہ کیوں نہیں ہونا۔ تو اس نے کہا جی میں 1 مہینے تک آپ کی بارگاہ میں رہا ہوں، میں نے پورے 1 مہینے میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ اچھا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ واقعہ فلاں بزرگ کا ہے، جس کا بھی ہے، بائی یزید بستامی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، دیگر بزرگوں کے بارے میں بھی کتاب، مقصد تو یہ ہے کہ اس کا پیغام کیا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا، اس نے کہا جی 1 مہینے میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا 1 مہینہ تو ادھر رہا ہے،
یہ بتا اس ایک مہینے میں بایزید کا کوئی ایک کام سنت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا ہے؟ کیا خوبصورت شریعت مطہرہ کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ اگر کرامت ہوا میں اڑنے کا نام ہے تو کووں کی بیعت کر لے, پانی میں تیرنے کا نام ہے تو مچھلیوں کو مرشد بنا لے. فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ تو ولایت کا معیار شریعت کی پابندی ہے, شریعت کی پابندی, شریعت کی پابندی, شریعت کی پابندی. کیا کہنے. ناظرین کرام, حضور قبلہ مفتی صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو کی اور کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا ہے کہ ولی کا معیار کرامت سے نہیں استقامت سے دیکھیں گے. اگر استقامت ہے تو پھر وہ ولی اللہ ہے. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا, لیکن آپ کے لیے ایک اور سوال ہے کہ یہ جتنے ابھی آپ نے ذکر کیا مفتی صاحب کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ, غوث پاک ہیں, داتا صاحب ہیں, ان سب کی پہچان جو شریعت نظر آتی ہے, لیکن ہم بعد میں ان کی پہچان ہم طریقت میں ڈال دیتے ہیں, یعنی صوفی کہہ دیتے ہیں, پیر کہہ دیتے ہیں, مولوی کیوں نہیں کہتے؟ یہ ایک سوال ہے, یہ میں آپ کی طرف آؤں گا. میرا تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے جو بیان واقعہ کیا آصف بن برقیہ کا, تو قرآن نے کہا شاہ جی قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ عالم تھا, یہ کہتے ہیں وہ ولی تھا. اللہ اکبر, وہ ولی تھا, یعنی علم ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ اولیاء اللہ جو ہیں, ابھی میں نے پہلے سوال بھی کیا کہ حضور کی امت کو, مخلوق خدا کو کیا کہ یہ فائدہ دیتے ہیں, یہ فیض دیتے ہیں, کیا یہ فائدہ اور فیض جو ہے دنیا تک محدود ہے کہ آخرت میں بھی کام آئے گا؟ دیکھیں جی, دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں, آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک. ہم جو بات کر رہے ہیں نا, یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے دوزخ میں جانے کا, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. غلط بات کیوں کہیں؟ ٹھیک. قرآن مجید میں ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. واہ 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 واہ. جنت میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے ومن صلح من آبائہم, جن کے آبا نیک ہوئے, تو آبا کی نیکی کی وجہ سے بچے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, کچھ لوگ یہاں پہ نا وہ دوسری آیت پیش کر دیتے ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نفسا نفسی کا. وہ آیت اس کا شان نزول دیکھیں, وہ کافروں کے بارے میں ہے. اللہ اکبر. کفار کے بارے میں آیتیں اٹھا کر اہل ایمان پہ فٹ کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے. جو ایمان والوں کے بارے میں آیت ہے وہ یہ ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, جن کی بیوی نے کوئی بیوی کے تقوی و طہارت کی وجہ سے شوہر کو جنت ملے گی, شوہر نیک ہوا تو اس کے تقوی و طہارت کی وجہ سے بیوی کو جنت ملے گی. وذریاتہم, اولاد نیک ہوئی تو ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو جنت عطا کرے گا. بلکہ مفتی صاحب یہاں وہ بیان کریں نا, ذرا شفقت فرمائیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا, دیوار کھڑی کی, وہ کیا تھا؟ اب وہ تو ایک تفصیلی بات ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ ایک لیکن ان کے بزرگوں کی نیکی بچوں کے کام آئی. بالکل, اس میں بھی قرآن مجید کی آیت ہے, آپ نے یاد کروا دی, 16واں پارہ ہے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے اس دیوار کے نیچے خزانے کی حفاظت کے لیے دو عظیم ہستیاں کیوں آئیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ صالح تھا, ولی تھا. تو ولی کے دنیا کے جانے کے بعد اس کی اولاد کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آپ نے حشر کی بات کی, میں اپنے تمام ناظرین کو یہ قرآن و سنت کا سونا خوبصورت میسج دینا چاہتا ہوں. ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا یا نہیں؟ بے شک, بلا تفریق مسلک. جی سارے ہی اپنے مدارس کے آخری جو پروگرام ہے اس میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ, ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا. صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, ایک شہید 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا, 70 بندوں کو ایک شہید. ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں ایک حاجی 400 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اور جو عالم دین ہوگا اس کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں جب عالم قیامت والے دن آئے گا نا پل صراط پہ, تو اللہ کریم فرمائے گا ابھی ٹھہر جا, اذا جاء العالم والعابد على الصراط فقیل للعابد ادخل الجنہ. اللہ کریم عابد سے فرمائے گا جنت میں جا, وقیل للعالم کف ہا ہونا, لیکن عالم سے رب فرمائے گا ٹھہر, تم نے اکیلے نہیں جانا, فشفع لمن احببتا, جو تجھے اچھا لگتا ہے ساتھ لے کے جا. اب دیکھیں حافظ کے لیے 10 ہیں قبلہ مفتی صاحب,
شہید کے لیے 70 ہیں واہ واہ۔ اور حاجی کے لیے 400 ہیں. پر جب عالم کی باری آئی, ابھی قبلہ مفتی صاحب عالم کی بات کر رہے تھے, وقال الذی عنده علم من الکتاب, تو فرمایا من احببت, یہ من عام ہے, تو عالم دین کا مخلص ہو کے تو نے دین کی خدمت کی ہے, تجھے جتنے اچھے لگتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جا. کیا بات ہے, کیا کہنے, تو یہ کام تو آئیں گے, اولیاء کام آئیں گے, اور پھر ماشاءاللہ. انبیاء کی شفاعت تو بہت بڑی بہت ہے, بڑی بات. اور پھر جو شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین ہیں, جن کے ہاتھ میں شفاعت کی کنجی ہے, انہی سے تو بات کی ابتدا ہوگی. بہت خوبصورت. اور مجھے حضرت مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ کا ایک شعر یاد آ گیا. شعر آپ کو آخر میں وہ کہتے ہیں, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. کیا بات ہے, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. شعر و ادب کا جو شغف ہے یہ تو آپ کی روحانی خوراک ہے. مہربانی. ناظرین کرام دیکھیے, حضور قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت گفتگو کی ہے الحمدللہ. اور قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب نے تو بڑا مشکل کام کر دیا میرا, اور مشکلات میں ڈال دیا ہے کہ جو ولی اللہ اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے, اور اب مجھے تو محافل میں جانا ہوتا ہے تو باقاعدہ پورے القابات لکھ کے دیے جاتے ہیں. اب وہ خیر میں تو پھنسا ہوا ہوں. بہرحال میں قبلہ مفتی رضوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. قبلہ سوال یہ ہے کہ کیا ہر ولی, ہر پیر ولی ہوتا ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ میں نے عالم کو ولی کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث پڑھانے والا ولی نہیں ہے تو دنیا میں ابدال کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں متخذ اللہ جاہلا ولیا, اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. کیا بات ہے. تو ولایت کا معیار جو ہے وہ ہے ہی علم. تو پہلی بات یہ ہے, تو اس لیے میں نے وہاں علم کا, عالم کا ترجمہ ولی کیا ہے, کو اپنے پاس سے نہیں کیا. ایک بات اور سنیں جی تفاسیر میں بھی یہی جی لکھا ہوا ہے صوفی برگزیدہ ولی. جی یہ تو تفنن کے طور پر نہیں, تھا میں کہ ہم اچھا کیا آپ نے. عالم, یہ ابھی جو پروفیسر صاحب نے بیان کی کہ عالم کی شان, یہ عابد کو اللہ کہے گا یا جنت میں, عالم کو کہے گا نہیں اکیلے نہیں, تو اسی عالم نے کھڑے رہن لا دیتا ہوا ہے. اس لیے جی یہ جی بتانا یہی میں عرض کرنے لگا ہوں, یہ جو ایک کنسپٹ بن گیا نا جی, علماء کی شانیں جو ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, تو وہ بلا شبہ برگزیدہ ولی تھے. پہلے قبلہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں ولایت کا معیار سمجھنا چاہیے. کسی عام آدمی کے یا عوام کے کہنے سے کوئی ولی نہیں بنتا. آپ صاحب حضرات نے وہ قرآن پاک کی آیت کوٹ کی کہ ایمان اور تقوی یہ بنیادی چیزیں ہیں, جس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کو تو ولایت کا دعویٰ بنتا نہیں ہے. کہ محض پیر ہونا یہ ولی ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ جس بندے کو 6-8 مہینے حجام کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, اب وہ بھی ولایت کا دعوے دار ہے کہ میں ولی اللہ ہوں. ٹھیک ہے, جس نے کو 1.5-2 من لوہا پہنا ہوا وہ بھی کہتا ہے میں ولی اللہ ہوں. جس کو 6 مہینے غسل کی سعادت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی کہتا ہے میں ولی اللہ ہوں. جو جا رہا بال اتنے لمبے ہیں پیچھے سے دیکھنے والے کو پتہ نہیں لگتا کہ مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے, وہ بھی دعوے دار ہے کہ میں ولی اللہ ہوں. جو بھنگ چرس کے سوٹے لگا کر اور بھنگ کے پیالے پی کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی دی لین ہو رہے تو فقیر دی لین ہو رہے, یہ اصل میں علم دشمنی جو ہے یہ آج کی نہیں ہے. شیطان نے بھی تو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنا فرقہ کھڑا کیا تھا ان کے علم کا انکار کر کے. تو یہ ایک سوچ بنا دی گئی جی مولوی اور ہوتا ہے, پیر اور ہوتا ہے, فقیر اور ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ سمجھیے, اگر جی مولوی کرتا ہے شریعت کی بات, مولوی آپ کو نماز روزے کی بات بتاتا ہے, اساں تے پڑھ چھڈی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم فقیر لوگ ہیں ہمیں ضرورت نہیں. مجھے آپ بتائیے اگر نماز کی معافی ہوتی کسی بھی صورت میں, ٹھیک ہے, مسجد نبوی شریف میں وصال اقدس سے پہلے جانشین مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں کہ دونوں ہاتھ مبارک حضرت مولا علی کے کندھے پر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ رکھ کر, اس کیفیت میں بس میں اشارہ دے رہا ہوں آپ سمجھیں گے کہ پائے اقدس کے بوسے زمین لے رہی ہے, اس حالت میں پھر بھی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں. اگر نماز کی اتنی ہی معافی ہوتی تو میدان کربلا میں حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی ہو جانی چاہیے تھی. یہ کیسی بات ہے کہ دعویٰ آپ پیری کا کر رہے ہیں, آپ تو 2-4 مریدوں کے پیر بنے ہوئے ہیں اور مریدوں کے بھی نہیں مریدوں کے پیر بنے ہوئے ہیں, اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نماز معاف ہے. جو مدینہ طیبہ کا سجادہ نشین ہے اس کو تو معاف نہیں ہوئی.
تو اس لیے شریعت مقدم ہے، شریعت کے بغیر کوئی طریقت نہیں ہے، کوئی پیری فقیری نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، بدماشی ہے، اور یہ خواہ مخواہ کے ہمارے اہل سنت کے وسائل لوٹ رہے ہیں ایسے لوگ. اور ایسے حضرات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو دعا نہیں کرنی آتی اور بنے ہوئے پیر ہیں جی، دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ تینوں رب کریم دا واسطہ مہربانی کر. کمال نہیں ہو گئی. تو اس لیے علم ضروری ہے. اور جن کی شخصیت پر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حضرت پیر طریقت میاں خالد ظفر کدوئی صاحب، وہ خود بھی عالم تھے، عالم کی بیعت تھے، اور علماء سے تعلق تھا. ماشاءاللہ. کند ہم جنس بہم جنس پرواز. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد اکبر رضوی صاحب ہمارے پیر مالکی بہت بڑی علمی شخصیت، ہمیشہ ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا. جب تشریف لاتے جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے، اور ان کے ساتھ ان کی کرامات بھی وابستہ ہیں. تو یہ درس ہے ان کے مریدین کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ انہوں نے بھی اپنا تعلق علماء سے رکھا، آپ بھی اپنا تعلق علماء کے ساتھ رکھا. کیا کہنے صاحب میزار نے ساری زندگی قال قال رسول اللہ کے اندر گزاری ہے. تو آج ان کے میزار سے بھی آپ دیکھتے ہیں ایئر وے کیو ٹی وی کے ذریعے قرآن و حدیث کا نور نکل رہا ہے. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد. جی مکرم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. دربار عالیہ قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین حضرت قدوائی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر ہیں. ہمارے درمیان یہاں پہ دربار عالیہ پہ حاضرین بھی جلوہ فرما ہیں. میں اب ان کی جانب بڑھتا ہوں اور ان سے سوالات لیتے ہیں اور علماء کرام ان کا جواب دیں گے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اسم گرامی آپ کا؟ اسم گرامی کیا؟ میرا نام محمد کاشف رضا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام کی گستاخی اور بے ادبی سخت گناہ ہے؟ ٹھیک. ایک اور ساتھی اگر سوال لینے میں چاہتا ہوں، سوال سارے لے لوں اور اس کے بعد پھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کیسر گولڑوی ہے جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پہلے سوال کا جواب آپ فرما دیجیے. بڑا خوبصورت سوال ہے جی آپ کا. کیا اولیاء اللہ کی بے ادبی گستاخی گناہ ہے؟ دیکھیں صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی ولی کی دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب ہم اس خوبصورت محفل میں یہ بھی سبق حاصل کر لیں کہ کون ہیں جو اولیاء کی گستاخی کر رہے ہیں اور کون ہیں جو اولیاء کی تعریف کر رہے ہیں. کروڑ بار ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہے جو اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کا درس دے رہے ہیں. اور جو ان کی دشمنی کرتے ہیں وہ کون ہے؟ تو رب فرماتا ہے میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور جب رب کسی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو قیمتی ترین متاع ہے وہ چھینتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. تو جو اولیاء کا بے ادب ہے، چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا سوال، اپنا سوال رپیٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کیسر گولڑوی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ جی قبلہ رضوی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اور حلیت الاولیاء میں اس فرمان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کیسے یاد آتا ہے بندے کو؟ جب بندہ اللہ کے کسی بندے کو دیکھتا ہے اور اس بندے کی شکل و صورت، اس کا حلیہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ حضور کی ذات پاک اللہ کی صفات کا آئینہ ہے، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ حضور کی ذات و صفات کا آئینہ بنتا ہے. کیا بات. تو اس بندے کو ہم نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی زیارت نہیں کی. ہمارے جو اولیاء اللہ ہے، کاملین ہیں، جب ہم ان کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں تو ان کے چہرہ پاک پر حضور کی سنت نظر آتی ہے. ان کو نماز کے وقت میں دیکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، تقوی و طہارت کے پیکر ہوتے ہیں، اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی مخلوق جو ٹوٹے ہوئے دل لے کے ان کے پاس آتی ہے ان کو جوڑتے ہیں اور دلوں کے امراض کا علاج کرتے ہیں. دلوں کو بھی حضور نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں. اور ولی مرشد پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. کیا خوبصورت گفتگو قبلہ رضوی صاحب نے کی ہے. اور ان کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال.
جی میرا نام حافظ عابد حسین چشتی ہے اور ماشاء میرا اللہ، سوال ماشاء ہے کہ کیا پیر کا عالم ہونا ضروری ہے؟ جی قبلہ شاہ جی، کیا پیر کا عالم ہونا ضروری ہے؟ جی چشتی صاحب، عالم ہونا ضروری ہے، بلکہ جو عالم ہوگا وہی پیر کہلانے کا حقدار ہوگا. اور عالم کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کمالات، اوصاف، خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. بلکہ یوں کہیے کہ جو پیر ہوتا ہے نا وہ جامع صفات ہوتا ہے. جتنی بھی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، خصائص ہیں، کمالات ہیں، ان کا وہ جامع ہوتا ہے. ابھی جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نہیں کیا، اللہ سب کو عطا فرمائے، دنیا میں نہیں تو مرتے ہوئے عطا فرمائے، قبر میں عطا فرمائے، حشر میں عطا فرمائے. تو جس طرح ہم نے صورت مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، اسی طرح ہم نے سیرت مصطفیٰ کو بھی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو سخاوت کس طرح کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کا درجہ کیا ہونا چاہیے، صبر کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے، فقر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. بڑی عجیب سی بات ہے قبلہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں جہاں اہل تصوف کے اوصاف بیان فرمائے، آپ نے فرمایا سخاوت بھی ولی میں اور صوفی میں ہونی چاہیے اور فقر بھی ہونا چاہیے. یعنی وہ ایسا سخی ہوتا ہے جو فقیر ہو اور ایسا فقیر ہوتا ہے جو سخی ہو. یعنی ظاہری طور پہ کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کے پاس کیا ہے، لیکن سخاوت ایسی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد 980 سال بھی گزر جائیں تو لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں، جا کے جسم اور روح کی پیاس بجھاتے ہیں، غذا پاتے ہیں اور یقیناً اللہ کی بارگاہ سے وہ رضا کے طلبگار ہوتے ہیں. تو لہذا ان ساری کیفیات کو صرف نبی اکرم کی ذات نہیں بلکہ سارے انبیاء کو میرے رب نے جو خوبیاں، کمالات اور فضائل عطا فرمائے وہ میرا رب اپنے ولی کی ذات میں جمع کرتا ہے. تو علم تو اس کی ابتدائی بات ہے نا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گٹی ہے. آپ نے جب اس درجہ کمال پہ پہنچنا ہے اور آخری زینہ پہ قدم رکھنا ہے تو اس کی جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، وہ علم ہے. وہیں سے سلسلہ شروع ہونا چاہیے. جو عالم ہوگا وہی حقیقی طور پہ مرشد قرار پائے گا. جیسا قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ مرشد ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا. آج کے زمانے میں ہمارا یہ نیویگیشن بھی مرشد ہو گیا ہے. یہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہو جائے نا جی تو پھر ہم کئی گھنٹوں تک، آپ تو امریکہ برطانیہ سے ہو کے آئے، آپ کو پتا وہاں وہ پوسٹ کوڈ چلتا ہے، ڈالیں تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں منزل تک. ان کا تو مرشد بھی اتنا صائب رہنمائی کرتا ہے. تو آج اگر ہم روحانی مرشد سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ عالم ہو. عالم کا مطلب ہے جاننے والا. وہ جب تک خود جانتا نہیں ہوگا کسی اور کو کیسے وہ معرفت کی ساری منازل طے کروا سکتا ہے. تو لہذا کسی ایسے کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دینا چاہیے جو صورت میں بھی مصطفیٰ کا عکس نظر آئے اور سیرت میں بھی مصطفیٰ کریم کا عکس نظر آئے. کیا کہنے کیا خوبصورت گفتگو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے. آڈینس کی تشنگی بجھانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ بھی رکھا ہے. ایک اور سوال لیتے ہیں. جی میرا نام اسد قیوم ہے. معزز علماء اکرام سے میرا سوال ہے، کیا جعلی پیر کی بیعت کرنا جائز ہے؟ جی حضور قبلہ مفتی صاحب، کیا جعلی پیر جو ہے اس کی بیعت کرنا جائز ہے؟ پہلے ان سے پوچھ لیں کہ جعلی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جعلی سے مراد کیا ہے؟ صحیح. جعلی پیر سے مراد یہی ہے کہ جو بد عقیدہ ہو، صحیح، جو بد عمل ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اصلی پیر وہ ہے جو صاحب ایمان اور با عمل ہو. ابھی ہم نے بتایا نا، جو صاحب ایمان بھی ہو، صاحب کردار بھی ہو، وہ اصلی ہے. اور جعلی وہ ہے جو بے ایمان ہو اور بے عمل ہو، بد عقیدہ اور بے عمل ہو. اب یہ نہ پوچھیں کہ بد عقیدہ پیر جعلی پیر کی بیعت کرنا میری تشریح کے بعد، کیونکہ میں نے کہا کہ صحیح پیر وہ ہوگا جو صاحب ایمان بھی ہو، صاحب کردار بھی ہو. تو اب غلط کون ہوگا؟ جو بد عقیدہ ہو، بد کردار ہو. اب یہ نہ پوچھیں جعلی کہ اس کی بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ پوچھیں کہ اگر کسی نے اس کو پیر بنایا ہے یا اس کی بیعت کیا ہے تو اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. یہ پوچھے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور یہ پوچھے اس کا کفارہ کیا ہے. ٹھیک، وہ توبہ کتنی بڑی کرے. یہ ہے اس کا کیا کہنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں سوال کرنا، میں نے منقبت کی جانب آخر بڑھنا ہے. یہ جو ولایت ہے یہ کسبی ہوتی ہے، وہبی ہوتی ہے؟ دیکھیں، نبوت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ہے. ٹھیک ہے. اور ولایت کسبی بھی ہے، وہبی بھی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کسی کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی عطا ہے. اور کبھی کبھی نیک لوگوں کی صحبت سے
یہ نگاہ کا اثر بھی ہوتا ہے, کاملین کی نگاہ بھی اثر کرتی ہے, فیض آگے چلتا ہے. اور مجھے حضرت قبلہ پیر جسٹس کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ, آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, وہ جو علم کے حوالے سے بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ کہتے ہیں علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا, علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا, جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا. تو یہ علم ہے جو عمل بنتا ہے, قول جب فعل میں ڈھل جائے, علم جب عمل بن جائے, اور اخلاق سیئہ و کثیفہ و رذیلہ جب اخلاق حسنہ میں بدل جائیں تو اس وقت بندہ ولی بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات شامل کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سوال تھا نا کہ پیر کو عالم ہونا چاہیے یا نہیں, تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ خود بھی اپنے نام کے ساتھ پیر کیوں لکھتے ہیں؟ سارا زمانہ جس نے ضیاء القرآن ضیاء النبی کو پڑھا ہے یا حضرت قبلہ پیر صاحب کو ملے ہیں, سارے جانتے ہیں کہ وہ بالکل فنا تھے اللہ کی رضا میں, متواضع شخصیت تھے, تو ان کے اندر تصنع بناوٹ نہیں تھی, تو کیوں لکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب یہ دیا, میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر وہ بھی ہوتا ہے جو مفسر قرآن بھی ہو اور سیرت نگار بھی ہو, تو لہذا پیر ہونا ہی وہ چاہیے. واہ واہ واہ. میں نے زندگی میں بہت سی جگہ پہ الحمدللہ ذانی التلمذ طے کیا, قبلہ نورانی صاحب, نیازی صاحب قبلہ شخصیات, اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی عجز اور انکساری نہیں کسی شخصیت میں دیکھی جتنی حضور ضیاء الامت کے اندر موجود تھی. آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کا سوال لیتے ہیں. جی بسم اللہ. کیا اس میں گرامی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام حسن قریشی ہے, خانے وال سے آیا ہوں. بسم اللہ. میرے 2 سوال ہیں آپ سے, آپ کو آج موقع ملا ہے بات کرنے کا تو جی عطا ہوں, جلدی سے سوال کریں. یہ درباروں پہ باجے بجانا, ڈھول بجانا, درباروں پہ سروں کو جھکانا, یہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال, اولیاء کا زیادہ رتبہ ہے یا اپنے ماں باپ کا زیادہ رتبہ ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے جو سوال پوچھا ہے بڑا خوبصورت ہے. ڈھول بجانا, تماشے کرنا, ایسے افعال سر انجام دینا جو شریعت کے مخالف ہوں, ان کا کوئی جواز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. آج کے اس خوبصورت پروگرام میں مجھ سے پہلے قبل بڑے بڑے عظیم علماء بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہر وہ عمل جو شریعت سے متصادم ہو اس کا درباروں سے, اولیاء سے, بزرگان دین کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. واہ واہ. اور دوسرا اس کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر درباروں پہ جانا جائز ہے, یہاں پہ آ کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام علی قاری فرماتے ہیں ان الدعاء یستجاب عند حضور الصالحین, یہاں آ کے دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اولیاء کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک جملے میں ایک اور بات, بڑا خوبصورت نقطہ, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کے اس لیے دعا کرتے ہیں, گھر میں بھی تو دعا ہو سکتی ہے, یہاں کیوں آ کے دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, مومن کی جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور جنت کی یہ صفت قرآن میں ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ, جو تم جنتی چاہیں گے اللہ ان کو وہ عطا کرے گا. اور دوزخ کی صفت بھی قرآن میں ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, دوزخی جو چاہیں گے وہ نہیں ملے گا, جنتی جو چاہیں گے وہ دیا جائے گا. تو جب ہم یہاں آ کے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے مقربین کی بارگاہ میں آئے ہیں, ہم پہ کرم نوازی فرما, ان کے ہونٹ اگر ہل جاتے ہیں آمین کے لیے تو چونکہ ان کی دعا تو قبول ہی قبول ہے, کیونکہ جنتی کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ, وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا. تو جب ان کی آمین ہوگی تو ہماری مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت گفتگو کی ہے. ایک سوال رہ گیا ان کا, جی والدین کا مقام اور اولیاء کا. جی ایسا ہے کہ اگر تو والدین ان اولیاء والے پیرامیٹر پہ پورے اترتے ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ قبلہ مفتی صاحب سے آپ یہی سوال پیش کیا جائے. بسم اللہ. اچھا, ان کا سوال اتنا پیارا تھا, اتنا ویلڈ ہے, اگر ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محترم عمر فیاضی صاحب اجازت دیتے تو میں ان کو پہلا انعام دیتا, لیکن ہمارے پروگراموں میں مزاج یہ نہیں ہے, ہم انعام دیتے ہیں انعمت علیہم کی صورت میں. جی قبلہ, کیا بسم اللہ. بچنے کا اچھا طریقہ ہے, ویسے میں اجازت دیتا ہوں, آپ بعد میں ان کو انعام دے دیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ. جی سوال بڑا اہم ہے. جو پہلا بھی سوال ہے ابھی پروفیسر صاحب نے جس کو ایڈریس کیا, دیکھیے یہ بات یاد رکھیں, یہ جو ہمارے لائیو سن رہے ہیں, جو بیہائنڈ دا کیمرہ جو سامنے بیٹھے ہیں, کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اولا افضل طریقہ, بہتر طریقہ, آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ مزار پر جائیں اور جا کے دور 7 قدم 10 قدم دور کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر
سلام عرض کریں اور تصور میں پھر جو فاتحہ کرنی ہے فاتحہ کریں. وہاں جا کے سجدے کی کیفیت بنانا, طواف کی شکل بنانا یا جھکنا. اگرچہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ لگنے والا پتھر بھی متبرک ہے, چومنا ہاتھ لگانا وہ باعث برکت ہے, لیکن خلاف اولا ہے چونکہ آج تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لہذا اس سے بچیں. جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ماں باپ کی شان زیادہ ہے یا ولی کی, بھائی ماں باپ کی الگ شان ہے, ولی کی الگ شان ہے. اپنی ڈومین میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے اور اپنے کردار میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. جو جہاں سے آپ سن کے آئے وہ کہتے ہیں پیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو, تمہارے ماں باپ جو گھر میں بیٹھے ہیں. تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو, پہلے ان کا حق ادا کرو, پھر اس کے بعد جاؤ پیروں یا اچھے مرشد صحیح مرشد کے پاس. لیکن اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو, بے ادب ہو, ان کا حق ادا نہ کر رہا ہو, تو اسے نہ کسی پیر کے پاس کچھ ملتا ہے نہ کسی آستانے پر کچھ ملتا ہے. اللہ اکبر. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے آخر میں گزارش کروں گا, پیغام عطا فرما دیجیے. بسم اللہ. جی قبلہ قاری صاحب, جس طرح حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ والدین کا جو گستاخ ہوگا وہ چاہے غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی چلا جائے تو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے, حیات طیبہ سے ہمیں یہی تو نظر آتا ہے کہ وہ زمانہ بھی پایا اور ظاہری طور پہ رسول اکرم کا دیدار نہیں کر پائے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے. پھر میرے رسول نے کتنا عطا فرمایا کہ بعد وصال پھر وہ رسول اکرم کا جبہ لے کے حضرت مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم وہاں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے آقا کریم کا پیغام دیا جاتا ہے کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کیجئے. یعنی جس پہ ماں راضی ہو جائے, جس پہ باپ راضی ہو جائے, پھر اسے ہی تو مرشد ملتا ہے نا. یہی تو قبلہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ, جو گمراہ ہو گیا, یعنی جو ماں کا نافرمان ہے یا باپ کا نافرمان ہے وہ تو گمراہ ہو گیا. جب گمراہ ہوگا پھر اسے وہ اصلی مرشد نہیں ملے گا. قاری صاحب کوئی عامل مل جائے گا. اور جن لوگوں کے بارے میں ہم اتنی دیر سے تذکرہ کر رہے ہیں, یہ بھی تو نہیں ہے قبلہ کہیں کہ جو کسی 2 نمبر پیر کا مرید ہوتا ہے وہ اس لیے اس پیر کا مرید ہوا کہ ماں باپ کا گستاخ ہے, گمراہ ہے, اسی لیے تو ہدایت یافتہ نہیں ہوا کہ وہ اصل پیر کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکا, اصل مرشد تک وہ آ نہیں سکا. اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں باپ ہاتھ پکڑ کے خود مرشد تک لے جاتا ہے. تو اللہ باپ بھی ایسا عطا فرمائے کہ جو مرشد کا درجہ بھی رکھتا ہو, مرشد شناس بھی ہو, مرشد تک پہنچانے والا بھی. کیا کہنے, کیا خوبصورت. اور ایک جملہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس ہستی کا عرس پاک آج ہم منا رہے ہیں, یہ حضرت سیدنا خالد رضا ظفر قدوائی رحمہ اللہ, ان کے والد گرامی ان کے بیت تھے. اچھا جی, یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے آڈینس کے لیے کہ ان کے والد گرامی ان کے بیت تھے. یہ تقوی و طہارت کے ہی اعلیٰ مقام پہ تھے. حالانکہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے, گھر والے نہیں مانتے. والد گرامی بیت تھے. اللہ اکبر. میرا تھوڑا سا حاشیہ رہتا ہے ابھی, اگر تھوڑی اجازت دیں تو. بس حاشیے کا مطلب حاشیہ ہوتا ہے. بھائی نے جو سوال پوچھا نا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی ولی اللہ, کوئی صحیح پیر جو ہے اس کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں, وہ کبھی اولاد کو والدین کا بے ادب یا گستاخ نہیں بناتا. پہلی نصیحت یہ کرتا ہے. ہمارے شیخ کامل حضور نائب محدث اعظم حضرت پیر محمد عبدالرشید صاحب جب بیعت فرماتے تھے اس میں حدیث کے ذریعے پہلے سبق یہ دیتے تھے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی. دوسری بات یہ تقابل نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آنکھ اچھی ہے یا یہ آنکھ اچھی, تو اس میں کیا جواب دیں گے آپ؟ نماز اچھی ہے یا روزہ اچھا ہے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت اپنی جگہ پہ بابرکت ہے, والدین کی خدمت اپنی جگہ پہ بابرکت. کیا خوبصورت. ماشاءاللہ. قبلہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد جناب پیر طریقت ولی کامل عالم با عمل صوفی باصفا عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں کئی سال ان کی خدمت میں سمندری میں رہا الحمدللہ. ایک بات جو قبلہ شاہ صاحب نے کی ہے, میں ایک جملہ اسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر والدین کا گستاخ ہو تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں بھی چلا جائے تو فیض نہیں پا سکتا. میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں. امام الانبیاء کی بارگاہ میں قربان جاؤں, حضرت علقمہ صحابی ہیں, تھوڑا سا معاملہ ماں کی جانب سے تھا تو روح کفسنسی سے پرواز نہیں ہو رہی تھی. سرکار دو عالم نے کرم کیا اور ماں راضی ہوئی تو کرم ہوا. تو اصل بات یہ ہے
میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ والدین کے قدموں میں خزانے ہیں. آج کل دنیا کے اندر بظاہراً پیر نظر آتے ہیں, اس میں اصل بھی ہیں نقل بھی ہیں, لیکن والدین اصل ہی اصل ہیں. لیکن اولیاء اللہ کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کریں, اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائے گا. ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں الحاج انجینئر محمد افضل نوشائی صاحب. میں گزارش کروں گا منقبت کا نذرانہ. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. یا خواجہ پیا تیرے در پہ, یا خواجہ پیا تیرے در پہ, بیٹھے دل سیج بنائے. یا خواجہ پیا تیرے در پہ, بیٹھے دل سیج بنائے. منگتوں کو آج نواز دے, تیرا نام غریب نواز ہے. یہ مصرع آپ کہہ سکتے ہیں. منگتوں کو آج نواز دے, تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے, تیرا نام غریب نواز ہے. تو جو چاہے تو جو کہہ دے, رب کے ہاں مقبول ہے. رب بھی تیری بات نہ ٹالے, تو عطائے رسول ہے. آقا کے دلارے تم ہو, حسنین کے پیارے تم ہو. آقا کے دلارے تم ہو, حسنین کے پیارے تم ہو. ایک نظر کرم فرماؤ, میری بگڑی بات بناؤ. منگتوں کو آج نواز دے, تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے, تیرا نام غریب نواز ہے. ایک نظر سے آپ کی خواجہ ہند پہ وہ احسان ہوئے. 90 لاکھ جو کافر تھے, وہ صاحب ایمان ہوئے. 90 لاکھ جو کافر تھے, وہ صاحب ایمان ہوئے. اجمیر کے خواجہ تم ہو, کل ہند کے راجہ تم ہو. اجمیر کے راجہ تم ہو, کل ہند کے راجہ تم ہو. ہم سر گئے کون تمہارا, ہم سر گئے کون تمہارا. بس مجھ کو تیرا سہارا. منگتوں کو آج نواز دے, تیرا نام غریب نواز ہے. منگتوں کو آج نواز دے, تیرا نام غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حضور قبلہ مفتی محمد طاہر توسن قادری صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا, اور جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب کا انتہائی مکرم, جناب قبلہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری صاحب قبلہ کا, حضور قبلہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب کا انتہائی مکرم, جناب انجینئر الحاج محمد افضل نوشائی صاحب کو شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد, وقفے کے بعد انشاءاللہ عالم اسلام کے عظیم ثناخانوں کے ساتھ اور پر نور آوازوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. عالم اسلام کے عظیم ثناخان ہدایہ عقیدت پیش کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا, مرحبا مرحبا. قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا, مرحبا مرحبا.